Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mizan Rahman. I am doing my PhD in Artificial Intelligence, and I am a CEO and owner of STEM 21. بنیادی طور پر یہ بات ایک میسیج کے طور پر پہنچانا ہے کہ STEM 21 کیا کام کر رہے ہیں. اس ٹائم پر جس ایرا میں ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ ایجوکیشنل سیکٹر کو 4 بنیادی مسائل کا سامنا ہے. وہ اسکولز ہو، وہ کالجز ہو، وہ لوور لیول اسکول ہو، تو اس کو 4 بنیادی مسائل کا سامنا ہے. اس میں پہلا مسئلہ جو سب سے بڑا آ رہا ہے وہ ہے ٹیکنالوجی ریسورسز کا. ٹیکنالوجی ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسکول میں کمپیوٹر لیب ہو گیا ہے، یا کروم بک لیب ہو گیا ہے، یا اس کے علاوہ لیپ ٹاپ لیب ہو گیا ہے. تو ایٹ سیلف یہ ایک انسٹیٹیوشن کے لیے، ایک اسکول سسٹم کے لیے بڑا ایک چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں، تو ایک سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا، اسی ریسورسز کے اندر سافٹ ویئر کا انڈرسٹینڈنگ، اور پھر اسی کے ساتھ انٹرنیٹ کمیونیکیشن کا اویلیبلٹی، یہ ایک اسکول سسٹم کے لیے بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا جو بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ ہمارا HR ہے، جو اسکول کے اندر مینجمنٹ ہو گیا ہے، ٹیچر ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو اس کے ساتھ ریلیونٹ جو ہیومن ریسورس ہوتے ہیں. تو وہ لوگ، ظاہر سی بات ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ علم بڑھتا جاتا ہے، اور جو انڈسٹریل ایولیوشن ہے تو اس میں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ڈے بائی ڈے نالج بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو اس بہاف پہ ان ٹیچر کا، ان مینجمنٹ کا، اور ان ایڈمنسٹریٹر کا جو وہ ایک پراپر وہ ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ الائنمنٹ ہے، وہ اٹ سیلف ایک بڑا چیلنج چل رہا ہے. تیسرا بڑا چیلنج جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ ہے کریکولم کا. تو ہمارے ہاں جتنا کریکولم چلتا ہے، جس کو ہم ٹریڈیشنل کریکولم کہتے ہیں، جس میں ہمارے ماڈرن سبجیکٹ بھی آتے ہیں میتھس اور سائنس کی صورت میں، تو اس ٹریڈیشنل کریکولم کے اندر ہمارے ہاں ایک بنیادی چیلنج یہ ہے کہ وہ آیا آج کے دور کے 21st سینچریز کے اندر، یا انڈسٹریل ایولیوشن 4، آپ اسٹل ہم وی آر گوئنگ ٹو انڈسٹریل ایولیوشن 5، آیا اس کے اندر ان چیلنجز کو میٹ کرتا ہے یا نہیں میٹ کرتا. تو یہ اٹ سیلف ایک بڑا چیلنج ہے. فورتھ بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کہ پہلے ہم رہتے تھے نیشنل گولز میں، یعنی فار ایگزامپل کوئی ہمارے ہاں BS کی ڈگری کر لے، PhD کر لے، MPhil کر لے، تو وہ ہمارے نیشنل گولز بنتے تھے، اور نیشنل گولز کی صورت میں ادھر نیشنل یعنی لوکل مارکیٹ میں ان کا جاب کریٹ ہو جاتا تھا، اور اس کی صورت میں ان کو اویلیبلٹی بھی ہو جاتی تھی. لیکن انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی ایک جنگ کی صورت میں جو ایک سسٹم بلڈ اپ ہوا ہے، تو اس سسٹم کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ اب آپ کو انٹرنیشنل گولز کے SOPs کو فالو کرنا پڑے گا. تو ہمارا جو بنیادی طور پر ایجوکیشنل سیکٹر اندر رہتے ہیں، اس میں ہم ایک بچے کو انٹرنیشنل گولز کا وہ کانسیپٹ نہیں دیتے کہ کون سے انٹرنیشنل گولز کے SOPs پہ آپ چل کے وہ کام کریں گے. تو اس بہاف پہ STEM 21 نے STEM ایجوکیشن کے اندر کام کیا ہے، اور ہم نے ان سارے چیلنجز کو ایڈریس کیا ہے. ہم ایک اسکول سسٹم کو کہہ رہے ہیں، ہم ایک ادارے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ جو چیلنج آپ کے سامنے آ رہے ہیں ٹیکنالوجی ریسورسز کی اویلیبلٹی، تو ہم آپ کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دیتے ہیں، ہم آپ کو کمپیوٹر لیب پرووائڈ کر دیتے ہیں، ہم آپ کو کروم بک لیب پرووائڈ کر دیتے ہیں، ہم آپ کو لیپ ٹاپ لیب پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا جو اس کے ساتھ لنک جو ایشو آ رہا ہے انٹرنیٹ کا، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اپنا سافٹ ویئر آپ کو یوز دیتے ہیں، تو وہ سافٹ ویئر ہم فری انٹرنیٹ ہم نے بنایا ہے، اس کو کسٹمائز ہم نے ایسے کیا ہے کہ وہ فری انٹرنیٹ ہے. تو انٹرنیٹ کے بغیر ایک سسٹم، ایک لرننگ پروسیس ہم آپ کو دیتے ہیں. اور تیسرا جو الیکٹریسٹی کا بڑا ایشو آ رہا ہے، تو ہمارا جو ہم جو کروم بک کی صورت میں لیب پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو اس میں جو زیادہ وہ جو ٹائم ہے وہ اسکول ٹائم میں وہ مینیج ہو جاتے ہیں. تو پہلے چیلنج کو، اور یہ ہم جو کرتے ہیں پہلا چیلنج کے لیے جو سلوشن ہم دیتے ہیں، یہ ہم اسکول کو جو لیب پرووائڈ کرتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ، یہ کمپنی کے پراپرٹی ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک اس کی صورت میں، سہولت کی صورت میں اسکول کو فری آف کاسٹ ایک لیب پرووائڈ کرتے ہیں. دوسرا بڑا جو چیلنج ہے ہیومن ریسورس کا، تو ہم اسکول کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیچر کو ریپلیس نہ کریں، بلکہ ہم آپ کے ٹیچر کو ٹرین کریں گے. اس کو ہم 3 طریقوں سے ٹرین کرتے ہیں. ایک ہمارا سرٹیفکیشن کورس ہے، LMS بیس سرٹیفکیشن کورس ہے، تو ہم اس کے تھرو ٹیچر کو ٹرین کرتے ہیں. دوسرا ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ جو LMS کے تھرو ہمارے جتنے پروجیکٹ ہے، فرام اسکریچ ٹو ہائر لیول، ہم ایک ٹیچر کو یہ انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں، اس کو LMS کا ایک ID جنریٹ کرتے ہیں، اسکول کے ایڈمن ID، اور اس کو ہم دیتے ہیں. تو وہ لرننگ پیج جو LMS ہے، اس میں ہر پروجیکٹ کی ویڈیو ڈیٹیلز موجود ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے. اور تھرڈ ہم کسی بھی اسکول کے ساتھ ہمارے جب ایفیلیشن ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک فزیکل ٹریننگ بھی 1 ڈے کا فزیکل ٹریننگ بھی اس اسکول کا کرتے ہیں. تو دوسرا جو ہمارا
جو چیلنج ہے ایچ آر کا، تو ہم اسی طرح اپنے ٹیچر کو، اپنے ایچ آر اسکول کے ایچ آر کو اس طرح ہم ٹرین کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو کریکولم ہے ہمارا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹریڈیشنل کریکولم کو اسی طرح لے کے جاؤ، لرننگ پیج اسی سے کمپلیٹ کرو، لیکن اس کے اسٹیم کے ساتھ کولیبوریشن کی صورت میں ہمارا اسٹیم کریکولم آپ فالو کر دیں۔ اور وہ جو ہمارا اسٹیم کریکولم بنا ہوا ہے، یہ آپ کے جو گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 میں جو میتھس اور سائنس کے سبجیکٹ چل رہا ہے، تو اس کے کریکولم کے ساتھ یہ بالکل الائن ہے۔ ان کے ایس ایل اوز، اور ان کے صرف نیشنل ایس ایل اوز نہیں ہے جیسے نیشنل کریکولم کے ایس ایل اوز ہے، بلکہ انٹرنیشنل کریکولم کامن کور یو ایس اے اور کیمبرج یو کے ساتھ بھی یہ ہمارا جو کریکولم ہے یہ الائن ہے۔ تو وہ ہمارا جو سلسلہ ہم نے کریکولم کا بنایا ہے، فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 8 ہمارا چل رہا ہے۔ تھرڈ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بک کو، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل گولز کو کیسے میٹ کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے بک کو، جو ہمارے جتنے پروجیکٹ بنتے ہیں، تو اس بک کو ہم نے الائن کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جسے ایس ڈی جیز کہتے ہیں۔ اور اسی ایس ڈی جیز پہ الحمدللہ ہم نے دنیا کا پہلا پروجیکٹ بک ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور اسٹیم کا جو ایس ایل اوز کریکولم بیس اسٹیم بک ہے، یہ بھی ہمارا یونیک پروڈکٹ ہے۔ ہم نے پہلا، ہم اسٹیم 21 ہے کہ جس نے یہ بک لانچ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنا آخری جو گولز میٹ کیا ہے، تو جو چیلنج ہے اسکول سسٹم کو، کہ ہم نے اپنے بک کو ایس ڈی جیز کے ساتھ میٹ کیا۔ اور میں اس کا سادہ سا مثال آپ کو دیتا ہوں۔ گریڈ 3 میں ایک چیپٹر ہے امیون اینڈ ڈیزیز، اس کو ہم نے الائن کیا ہے ایس ڈی جیز نمبر 3 گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے ساتھ۔ اس طرح باقی جتنے ایس ڈی جیز ہے 17 ایس ڈی جیز، تو ہم نے اپنے کریکولم کو اس کے ساتھ اسی طرح الائن کیا ہے۔ اور اس پوری پروسیس کے اندر ہمارا گولز کیا ہے؟ پوری پروسیس کے اندر گولز یہ ہے کہ ہم ایک بچے کے اندر پروگرامنگ سکل ڈیولپ کی جائے۔ ہم پروگرامنگ لینگویج کی بات نہیں کرتے، ہم پروگرامنگ سکلز کی بات کرتے ہیں۔ پروگرامنگ سکل سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بچے کو پروسیس الگوریتم سکھائے کہ اس کے تھرو بچہ آگے ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈیل کرے، بچہ آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے کہ اس کو وہ الگوریتم کلک کرے۔ دوسرا جو اس میں ہمارا ہے کہ ہم 21 سینچری اسکل ڈیولپ کرتے ہیں بچے کے اندر، یعنی کریٹیوٹی، کولیبوریشن، کمیونیکیشن، کریٹیکل تھنکنگ۔ یہ ہماری بک کے ہر پروجیکٹ کے اندر وہ پورا پروسیس اس کے اندر میکینزم ہوا ہے کہ کس طرح ہمارا ہر جو آبجیکٹیو ہے بک کے اندر وہ کیسے 21 سینچری اسکل کو کور کرتے ہیں۔ تھرڈ، ہم اپنی نیشن کی بچوں کی گروتھ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، ہم اس کو فکس مائنڈ سیٹ سے نکال کے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا پلان کیا ہے؟ یہ آخری بات ہے۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ فرام 2024 ٹو 2026 ان جو اسکولز ہمارے ساتھ آتے ہیں، تو ہم اس کو پہلے ان 4 سالوں میں دو سالوں میں سافٹ ویئر انڈرسٹینڈنگ کرواتے ہیں ان کے بچوں کو، ان کی اسکول کی چائلڈ کو۔ پھر یہ اس میں ہم جو 4 چیزیں میں نے بتائی، یہ ریسورسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پروسیس ہمارا 2027 ٹو 28 اینڈ ہمارا جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکول کو روبوٹک کٹس پرووائڈ کریں گے۔ پہلے ہم نے بچے کو سافٹ ویئر انڈرسٹینڈنگ کروایا، اب وہ ہم اس بچے کو ہارڈ ویئر انڈرسٹینڈنگ کروائیں گے، اور اس سے وہی پروجیکٹ کروائیں گے جو ایس ایل اوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا۔ اور اسکول کو یہ جو روبوٹک کٹس ہم پرووائڈ کریں گے، یہ بھی ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے۔ اب ایک بچہ 4 سال میں ہم نے تیار کیا ہے تھرو سافٹ ویئر، تھرو ہارڈ ویئر۔ اب 2 سال مزید جو ہم 2029 ٹو 2030 جو ہمارے 2 سال پھر بنتے ہیں، اس میں ہم اسکول کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انوائرمنٹ پیدا کریں گے۔ ہم اس بچے کو پرامپٹ انجینئرنگ سکھائیں گے، اس بچے کو گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، ایپ ڈیولپمنٹ، آئی ایس ڈیولپمنٹ، 3D پرنٹنگ، یہ ہم کرائیں گے۔ تو یہ ابھی تک 7 ایئر پلان ہے اسٹیم 21 کا، اور اسی طریقے سے ہم پورے پاکستان میں ہمارے لیبس لگی ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ہیڈ آفس ہے گلبرگ گرین اسلام آباد کے اندر، اس کے علاوہ کے پی کے اندر ہمارا ڈینز میں آفس ہے، اس کے پنجاب کے اندر لاہور میں ہمارا سیٹ اپ ہے، اور اس کے ساتھ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر ہمارا سیٹ اپ ہے، اور بلوچستان اور جو کشمیر اور گلگت بلتستان کو ہم سینٹر سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پورا میسج تھا، اور امید کرتا ہوں آپ کو اسٹیم 21 کے ویژن مشن کے بارے میں آگاہی ہوئی ہوں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔